بشیر جان صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کو بارے میں بتا دیا جائے اور ان کے الزامات کا جواب دے دیا جائے. ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ANP کے بھی ٹارگٹ کلرز کی رپورٹ ہے ان کے پاس. اس کا پھر جواب آپ ہی دے دینا ہمیں کہ آپ کے کون سے ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے پاس. دوسری بات آپ نے 12 مئی کے حوالے سے جو کی ہے وہ بتا دیں 12 مئی کی انویسٹیگیشن میں آپ کی پارٹی نے کتنا کہا ہے کہ اس کو کرے اور یا اس نے میری بات سنیں. 12 مئی کو ہوا کیا تھا. ہم انکار نہیں کرتے ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, لیکن جس طرح ہم نے سپریم کورٹ میں GIT کی 24 رپورٹیں پیش کی ہے, اگر ہماری کوئی رپورٹ ہے, کوئی GIT ہے, کوئی کلر ہے تو وہ پیش کر دیں, اس کو سزا سنائیں, اس کو جیل لے جائیں. دیکھیں زبانی باتیں نہیں ہوتی, میرے پاس سب بھی گاڑی میں پڑا ہے, ہم نے عدالت میں 24 GIT رپورٹیں پیش کی ہے, اور GIT جب ہم نے بنائی تھی تو تمام پارٹیوں کے متفقہ مشورے سے 7 سپریم ایجنسیاں ہمارے اس ملک کی, آپ نے آج دیکھا پریس کانفرنس میں جس آرمی کی, جس ISI کی تعریف کی جا رہی تھی, وہ ISI, وہ MI, وہ IB, وہ اسپیشل برانچ, وہ رینجر, وہ پولیس, وہ اس کی مشترکہ ہم نے ٹیم بنائی تھی, جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم ہم نے اس کو نام دیا تھا. ہم نے سپریم کورٹ میں 24 JIT پیش کی ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی GIT ہو تو ذوالفقار مرزا صاحب بھی سامنے لے آئے, MQM بھی سامنے لائے, ہم نے بہت سزائیں بھگتی ہے. پر یہاں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں بھاگنے والے, ہمارے قائدین نے 30-35 سال جیل کاٹی ہے, ہم لوگ جانے والی ہیں, ہم جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہے تو عدالت میں پیش کر دیں. بشیر جان صاحب کئی لاکھ ڈالر آپ نے لیے ہیں, اسفندیار صاحب نے لیے ہیں, یہ آپ پہ الزام لگا ہے, تو آپ اس کو کیسے ڈیفینس کریں گے؟ اس کا دنیا دیکھتی ہے, کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ نہیں لیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اسفندیار خان بیٹا ہے ولی خان کا, ولی خان بیٹا ہے عبدالغفار خان کا, یہ کتنے جائیداد کے مالک تھے پوری دنیا جانتی ہے. یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ جو ہوٹلوں میں کام کر رہے تھے, جو ڈرم بجاتے تھے, بینڈ والے ڈرم نہیں ہوتے وہ بجاتے تھے, جو شادی بیاہ کے دفتر چلاتے تھے, رشتے کراتے تھے, آپا کے نام سے مشہور تھے, وہ آج اپنے بچوں کی شادیاں لندن میں کیسے کراتے ہیں؟ اسفندیار خان اسی گھر میں رہتے ہیں جس میں غفار خان اور ولی خان رہتے تھے. میں یہ دیکھو یہ جو 98% عوام کی بات ہوتی ہے, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں اسما, ایک بات سنیں, یہ جس کو ایک دفعہ ٹکٹ دیتے ہیں نا وہ پھر میڈل کلاس کا نہیں رہتا ہے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں پھر لندن میں کراتا ہے. جب تک وہ MNA نہیں بنتا, جب تک وہ MPA نہیں بنتا, جب تک وہ وزیر نہیں بنتا, وہ رنگی ٹون میں رہتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ وزیر بنتا ہے وہ پھر لندن میں رہتا ہے. MNAs کو جانتے ہیں ویسے جو صرف اسمبلی کی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں بشیر جان صاحب, یہ بہت اچھی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ گاڑیاں کیسے آپ بڑے تناظر میں بات کیجئے پاکستان کے لیے کہ اب کیا ہوگا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو پرامن لینے کے لیے کہا ہے, پھر میں یہ نہیں کہوں گا, یہ میں واپس لے لوں گا یہ کہنا. میں فیصل رضا عابدی صاحب سے کوئکلی جاننا چاہوں گی, یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ اس کا کیا نکل سکتا ہے؟ آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, کیا نکل سکتا ہے اس کا؟ کیا سمجھے ہم اس جملے سے؟ مجھے جو واحد بڑے خوبصورت بات کی میرے بزرگوں نے کہ اتنے سارے پارٹی پرچم ہیں, لیکن میرے بھائی سارے پرچموں کی حیثیت اس وقت بنتی ہے جب اس کے اوپر جو ہے نا پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہو. پیپلز پارٹی نام ضرور ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان کا نام آتا ہے. تو مجھے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب تک میرا ملک موجود ہے ہماری سیاستیں موجود ہیں. مجھے اس پریس کانفرنس میں جو سب سے زیادہ ایک چیز جس کو میں سننا چاہتا تھا, جاننا چاہتا تھا, وہ پاکستان توڑنے کے خواب اور نقشہ جات تھے. دنیا میں کسی کو بھی آزادی ہے کہ اپنی مرضی سے نقشہ مرتب کر لے, لیکن دنیا میں جو بھی نقشہ مرتب کر رہا ہے نا وہ یہ جان لے کہ اس حدود کے اندر 18 کروڑ عوام جو بستی ہے, غیرت مند ماؤں نے وہ غیرت مند پاکستانی پیدا کیے, جب تک ایک بھی زندہ نقشہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کانسپریسی تھیریز کی ویسے. اچھا, ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن MKM کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, M90 سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, آج کی پریس کانفرنس کے بعد سوالوں کے جواب نہیں ملے, سوال بڑھ گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے سارے جواب دے دیے, اور ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اس پریس کانفرنس کو, میری گزارش ہے آپ سے کہ اس پریس کانفرنس کو سمجھنے کے لیے اس پریس کانفرنس کے اوپر اس میں جو ایویڈنسز دی ہیں, جو ثبوت دی ہیں, اور جس طرح قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک ایک بات کھل کر کی ہے, چاہے وہ صدر پاکستان سے لے کر تمام بیرونی ممالک سے لے کر ملک کی اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, یا سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا کردار یا سازشوں کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے کوئی ابہام رکھا نہیں ہے, اور ہر بات کے ساتھ انہوں نے اپنے شواہد پیش کیے اور چیلنج کیا. اور جہاں انہوں نے
یہ کہا کہ اس بات کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن مصدقہ اطلاع ہے، اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ اس بات پہ یہ 2 لوگ بیٹھے تھے، تیسرے کا نام نہیں بتاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ یقیناً ہے کہ ان کے پاس ایویڈنٹ موجود ہے، ان کے پاس وٹنس موجود ہے جو لائیو ہے، جو وقت آنے پر یقیناً تمام کانسپیریسیز ریویل کر سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے ٹوٹنے کا تعلق ہے، دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ 1960 سے لے کے 1970 تک جن لوگوں نے پاکستان کے قیام کی اور پاکستان کی سالمیت کی قسمیں کھائی ہیں، جو پاکستان کے وفادار بنتے تھے، 71 کے اندر جب پاکستان ٹوٹا تو پوری دنیا نے آپ نے دیکھا تماشا بنا۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ اگر منظر عام پر آ جاتی تو آج بہت سارے منہ پہ، بہت سارے لوگوں کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہوتی۔ میری گزارش صرف اچھا لیکن خواجہ صاحب مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے مجھے کریکٹ کیجئے گا۔ بالکل آپ نے درست کہا، آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں، ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت ہے بہرحال، مگر جواب تو ایسا لوگوں کا یہ کہنا ہے عوام کا کہ نہیں ملے۔ جو ذوالفقار مرزا صاحب نے سوال اٹھائے تھے وہ ہنوز سوال ہیں، جواب نہیں ملے۔ آپ کیا کہیں گے؟ فار ایگزامپل ہم اسی کو لے لیتے ہیں، جیسے پاکستان توڑنے کے حوالے سے انہوں نے پیر مظہر الحق کی بات کی، الطاف حسین صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تب ان کے ہاتھ میں قرآن بھی نہیں تھا۔ بدقسمتی سے اب قرآن بیچ میں ہمارے لیے بہت بڑی کتاب ہے، وہ بیچ میں آ چکا ہے۔ ٹونی بلیئر کے خط کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پہ بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ میڈیا پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے الزامات لگا دیے ہیں، اینکرز پہ اوپر ایک دفعہ پھر الزامات لگے۔ سو کیا جوابات آئے ہیں ان کی طرف سے؟ آپ نے بہت سارے سوال کیے، میں 1 by 1 کیٹیگوریکلی جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں الطاف بھائی پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈسپلن پولیٹیکل پارٹی کے قائد ہیں۔ الطاف بھائی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی، بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کی۔ الطاف بھائی کا کیڈر، الطاف بھائی کا لیول اس وقت پاکستان کی نیشنل پالیٹکس میں ایک حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ذوالفقار مرزا سو کال غیرت مند کا، جو سندھ میں ایک ہی سو کال غیرت مند بچا ہے، باقی پتہ نہیں کون ہے، تو اس کے جواب کا نہ الطاف بھائی پابند ہے، نہ اس کی اتنی قد کاٹ ہے، اس کا تو جواب میں بھی نہیں دینا چاہوں گا۔ میرے قائد کی بات تو دور کی بات ہے۔ جہاں تک الزام تراشی کی بات ہے اور قرآن کی بات ہے، آپ اس پہ میں کہتا ہوں مولوی حضرات جتنے علماء کرام ہیں ان سے خدا کے واسطے فتویٰ لیں۔ 1400 سال سے جو قرآن اٹھوائے گئے اولیاء اللہ کے زمانے میں، خلیفۃ المسلمین کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پوچھے تو صحیح کہ وہ قرآن کس لیے اٹھوائے گئے؟ اپنے دفاع کے لیے قرآن اٹھانا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا اور بات ہے، دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، قرآن اٹھا کر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو کہنا کہ تو پیدائشی جھوٹا ہے۔ کون ثابت کرتا ہے قرآن اٹھا کر پیدائشی جھوٹا ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا قرآن اٹھا کے سچ کا؟ ان کا خطبہ سنیں آپ کہ میں کسی عربی اجمی پہ یقین نہیں رکھتا، میں کسی کالے گورے پہ یقین نہیں رکھتا، سندھی پنجابی کیا فرما رہے تھے وہ؟ قرآن اٹھا کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے اوپر آپ سچ مانیں گے؟ کیا قرآن اٹھا کے لوگ عدالت میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے؟ قرآن اٹھا کے کیا لوگ قرآن اٹھا کر ایک دوسرے کے لیے سازش نہیں کرتے؟ قرآنوں سے شادیاں نہیں کرتے؟ قرآن کے ساتھ کس طرح کے قرآن مجید کا الطاف بھائی کو سلام ہے، الطاف بھائی نے آپ کو حوالہ بھی دیا کہ قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ یہ قرآن آج ان کے ہاتھ میں بھی تھا، لیکن میرا قائد سچا ہے اور بغیر قرآن اٹھائے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ خط MKM ریجیکٹ کر چکی ہے۔ ہم لکھتے ہیں وہ خط، ہماری رائٹنگ ہوتی ہے، ہمارا اسٹائل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پروف دے دیا کہ ہمارا آفس مارچ میں وہاں سے موو ہو گیا تھا۔ اگر کوئی دیوانے کی بڑ بنا کر وہ خط کو ہم پہ تھوپ رہا ہے، اس کے مندرجات کے اوپر گھس رہا ہے، تو وہ ایسی کی تیسی میں جائے۔ جب MKM کہہ چکی کہ اس نے یہ خط نہیں لکھا، MKM کے ریپرزنٹیٹیو کے، اور ایک بات آخری میں آپ سے کہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی وی آر اسٹوپڈ، وی آر فول کہ ایک خط جو کہ فیکٹس ہوا، ایک خط جس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ایک خط جو ایڈم تھامسن نے ریجیکٹ کیا، ایک خط جو پوری دنیا کا میڈیا اس خط کے پیچھے لگا ہے، وہ کہیں سے پروف نہیں ہو رہا ہے۔ ایک پاگل آدمی اس خط کے لیے کہہ رہا ہے، ایک پاگل بیمار ذہنی مریض سو کال غیرت مند کہہ رہا ہے کہ وہ خط ہے تو اس میں مان لیں۔ وہ سیلز مین کی نوکری اور آفر لیٹر جو MKM لکھتی ہے۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان کا حسب نسب کچھ اور ہے، مگر یہ لبو لہجہ ٹیلی ویژن پہ پلیز یہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا مجھے یہ بتلائیے گا کہ اب آپ یہ کیا کہیں گے؟ اب آپ آگے کے تناظر، خاص کر کے جو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو پرامن رہنے کے لیے کہا ہے، پھر میں نہیں کہوں گا اور میں قوم کو آزاد کر دوں گا، اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید انہوں نے دھمکی دی ہے کہ پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اوفو ماشاءاللہ، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی بات میں سے آپ نے دھمکی بھی نکال لی ہے۔ آپ نے وہ دھمکیاں نہیں نکالی کہ میں 1000 آدمی ماروں گا، مجھ پہ جائز ہے۔
एक मारेंगे मैं 5 मारूंगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चीफ भाई साहब, जस्टिस के उनकी तो ऊपर हम बात ही इल्जाम, नहीं कर रहे एक ना। तरफ पाकिस्तान नहीं, उनकी तो हम मैं बात ही धमकी नहीं का कर रहे जवाब भाई साहब, आपको ये उनकी दे हम रहा हूं। बात ही नहीं कर अल्ताफ रहे। भाई ने ये बात नहीं की, नहीं उस पे करे ना टॉक शो, उस पे करे ना टॉक शो। वो 1000 आदमी कैसे मार सकता है, कैसे उसमें जरूरत है 1000 आदमी मार सकता है? हमने क्या चूड़ियां बन के बैठे हुए हम यहाँ पर? हम यहाँ मतलब हार लेके बैठेंगे कि हम आओ उसको भी मलिर पे condemn हमला करते हैं। करो, नहीं, हम आओ condemn कस्बा करते हैं लीगर उस पे बात हमला को भी। करो। हम उस बात को भी अल्ताफ भाई condemn ने करते हैं, कभी भी कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई ने कभी भी जारहाना सियासत की बात नहीं की। अल्ताफ भाई ने सिर्फ एक बात की है, मैं पाकिस्तान को तोड़ने के रास्ते में रुकावट हूं। उन्होंने तमाम एविडेंसेस दिए, अब उसको वेरीफाई करना आपका काम है। जहां तक उसके एविडेंसेस अच्छा किया आपने ये clarify, अच्छा किया। हम आपको देंगे। ठीक है। और आखिर आपने बात, अच्छा किया। आखिर खालिद साहब, बात, अच्छा किया आपने अगर- clarify करके, अगर मेरे पास इस मुल्क वक्त के भी इदारे, बिल्कुल कम। इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की तमाम इंतजामिया अगर कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई करें, और अगर वो गलत हैं तो सामने लाएं, सही है तो उनका साथ दें। वरना अगर उन्होंने अक्सरियत का फैसला जो कायदे तरीके के चाहने वाले पाकिस्तान में उसको मुस्तरद कर दिया, तो याद रखिए अक्सरियत के जब फैसले मुस्तरद होते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता। अच्छा चलें, इस बात को मैं किस तरह लूं जो आपने अभी कही है? बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि हमारा एक मैंडेट है, हमने एक बात साबित की है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कौमी जमात इसीलिए के कह कायद रहे हैं ने कि बात एक अगर एक रखी शख्स आपके अपनी सामने, जाती हैसियत में उसको- बात कर रहा है ख्वाजा साहब, तो उसको आपकी पार्टी को और तरीके से नहीं लेना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि आप क्यों एक आपको जाती हमने हैसियत बता के दिया- जो है उसके ऊपर बात आपको करें? हमने बता जी। दिया, आपको हमने बता दिया कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान, आपको हमने बता दिया कि ये कराची को भी जो है एक अफगानिस्तान में जम जी। करने की साजिश है। खुल के तो बात कर ली है, इसके जी मैं बेनिफिशियरी क्विकली कौन है? चाहूंगी आज जी, कराची मेरे में पास टाइम फसाद का खत्म हो कौन गया, है? मेरे पास क्या टाइम आप खत्म हो देखें? गया, मेरे पास हो गया सर। मैं Thank चाह you. रही थी कि एमकेएम पहले आती। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोगों के आने का आपके, लेकिन जो भी हुआ इस पे सबको सोचना चाहिए, ऐसा कब तक होगा फैसला आपका।